الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودگی کے لیے بغیر دکھلاوے اور ریاکاری کے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے۔ اور نفلی روزوں میں سے شوال کے 6 روزے ہیں، اسی طرح یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اسی طرح 10 محرم کا روزہ ہے، پیر اور جمعرات والے دن کا روزہ ہے، ایام بیض اور ایام تشریق کے روزے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے روزے جو ہیں یہ نفلی روزے ہیں۔ آج ہم خاص طور سے بات کریں گے یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ والے دن کے روزے کے بارے میں۔ تو یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ والا جو روزہ ہے، 9 ذی الحجہ والے دن کا روزہ جو ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ یہ جان لیجیے کہ یہ روزہ حاجی کے لیے نہیں ہے۔ جو حج کر رہا ہے وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا، یہ اس کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہا ہے۔ اور اس کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ التی قبلها والتی بعدها، کہ عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ان گناہوں سے بچا لیتا ہے، جبکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ان کبیرہ گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان حقوق العباد کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد وہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں گے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31 میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہو تو صغیرہ گناہ جو ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ اب یوم عرفہ یا 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت حدیث شریف میں بیان ہوئی ہے، اور جو بھی اس دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے عام طور سے اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ کس دن رکھا جائے۔ جو مملکت سعودی عرب میں ہے وہ تو 9 ذی الحجہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے اسی اعتبار سے رکھ لیتے ہیں، اور باقی لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں وہ کس اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ مقامی رؤیت کے اعتبار سے ہی رکھا جائے گا، اور اس پہ بالکل رمضان والا جو اصول ہے اسی کا اطلاق ہوتا ہے۔ رمضان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، یعنی کہ جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو۔ چاند دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک کوئی خود چاند نہیں دیکھتا تب تک روزہ نہیں رکھے گا۔ جب رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہو جائے حکومت کی طرف سے، یا کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے یا کوئی ذمہ دار جس کے اوپر سب متفق ہیں، جیسے رؤیت ہلال کمیٹی والے ہیں، ان کی طرف سے جب اعلان ہو جائے اور چاند کی رؤیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو تب تم روزہ رکھو، اور جب شوال کی رؤیت، شوال کے چاند کی رؤیت جو ہے وہ ثابت ہو جائے پھر روزہ رکھنا چھوڑ دو، اور 1 شوال شمار ہوگی، اور پھر وہ 1 شوال جو ہے وہ عید کا دن ہوگا۔ تو یہی اصول جو ہے یہ عرفہ والے روزے کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی مقامی رؤیت کے اعتبار سے جب ذی الحجہ کہ چاند کا اعلان ہوتا ہے تو آپ اسی اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو شمار کریں گے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ مملکت سعودی عرب کے ساتھ دوسرے ملکوں میں رہنے والے جن کی اپنی مقامی رؤیت ہلال کمیٹی ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ وہ اپنی مقامی رؤیت کے اعتبار سے رکھیں گے۔ اگر وہ مملکت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیں مملکت کی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے تو اس میں جو ہے وہ کچھ قباحتیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، جیسے مثال کے طور پر کسی ملک میں ذی الحجہ کا چاند مکہ سے پہلے یعنی کہ مملکت سعودی عرب سے پہلے نظر آ گیا ہے، تو مکہ میں جب 9 ذی الحجہ ہوگی وہاں 8 ذی الحجہ ہوگی، تو اس لیے وہ ایک دن میں روزہ نہیں رکھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر کسی ملک میں
مملکت سعودی عرب کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آ رہا ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، کیونکہ مملکت سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہوگی اور وہاں 8 ذی الحجہ ہوگی۔ تو اس لیے مقامی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے ہی 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا، اور اس پہ بالکل وہی رمضان والا جو اصول ہے کہ جب تم رمضان المبارک کا چاند دیکھ لو تو روزہ رکھ لو، اور جب رمضان اور شوال کا چاند دیکھ لو تو عید کر لو، بالکل اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔